السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں سب بخیر ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ تو ہم نماز کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ نماز کے فرائض ہم پڑھ چکے ہیں اور نماز کے واجبات بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور ہم نماز کی سنتیں بھی پڑھ چکے ہیں۔ قیام کی سنتیں، قرات کی سنتیں، رکوع اور سجدے کی سنتیں اور قاعدے کی سنتیں، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں نا۔ نماز کے مستحبات اور نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں، نماز کے مکروہات، یہ سب چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اب چلیے ہم جان لیتے ہیں کہ مطلب مردوں میں اور عورتوں میں ان چیزوں میں مطلب کیا فرق ہے۔ تو چلیے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ عورتوں کے لیے وہ خاص فرق جو مطلب مردوں سے الگ ہے۔ تو عورتوں کی نماز میں خاص فرق ہے نا۔ تو نمبر 1، عورتوں کا تکبیر تحریمہ کے لیے صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھانا نا۔ مردوں کا ہے کانوں تک ہاتھ اٹھانا، اور عورتوں کے لیے صرف تکبیر تحریمہ جب ہم پڑھتے ہیں، یعنی اللہ اکبر بول کے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھانا ہے۔ نمبر 2، عورتوں کو دونوں ہاتھ بغیر حلقے کے سینے پر رکھنا ہے نا۔ مردوں کو تو دونوں ہاتھوں کا حلقہ بنا کر اپنی کلائیوں کو پکڑنا ہے، اور عورتوں کے لیے کیا ہے، بغیر حلقہ بنائے کیا کرنا ہے، سینے پر رکھنا ہے۔ نمبر 3، عورتوں کو رکوع میں گھٹنے پکڑنے کے وقت انگلیاں ملا کر رکھنی ہے۔ مردوں کو کھول کر رکھنی ہے اور عورتوں کو ملا کر رکھنی ہے گھٹنے جب رکوع میں جاتے ہیں اس وقت نا۔ نمبر 4، عورتوں کو رکوع میں زیادہ نہ جھکنا۔ عورتوں میں رکوع کو زیادہ نہ جھکنا۔ نمبر 5، عورتوں کو پست ہو کر سجدہ کرنا اور پیٹ کو رانوں سے ملا دینا۔ مردوں کے لیے کیا ہے، پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا ہے، لیکن عورتوں کے لیے کیا ہے، پیٹ کو رانوں سے ملا دینا اور سجدے میں کونیاں زمین پر بچھا کر رکھنا۔ نمبر 6، عورتوں کو سجدے میں اور بیٹھنے کی حالت میں دونوں پیر دائیں طرف نکال لینا۔ عورتوں کو بیٹھتے وقت سجدے میں اور بیٹھنے کی حالت میں کیا کرنا ہے، دونوں پیر اپنے دائیں طرف نکال لینا ہے۔ نمبر 7، عورتوں کو ہر حال میں قرات آہستہ کرنا ہے نا۔ تو ہم اب ان سب چیزوں کے بارے میں جان چکے ہیں، تو انشاءاللہ اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ ہم اپنی نماز کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کو صحیح کرنے والا بنائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انہیں جان کر سمجھ کر یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم ان چیزوں کو یاد رکھیں گے اور اپنی نمازوں کو کامیاب بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نمازوں کو صحیح کر لیں، درست کر لیں۔ اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔